افلا يتدبرون القرآن ام على قلوب اقفالها؟ روشنی قرآن کی ہے، تازگی ایمان کی ہے، پختگی اے کان کی ہے، اور فلاح انسان کی ہے۔ اس کو ہے سینے سنبھالے، ذہن و دل پائے اجالے، ہے سبق اس کے نرالے، سنتے ہیں ایمان والے۔ خلاصۂ تفسیر قرآن۔ کا نام لیا جائے، جو چیز اللہ کے نام کی دے دی جائے اس کو تم کھا لیا کرو۔ چیز کس کو نہیں کھانا؟ وَلَا تَأْكُلُوا مِمَّا لَمْ يُذْكَرِ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ، اور جو غیر اللہ کے نام کی ہو، جس پر اللہ کا نام نہ لیا جائے، اس کو تم نے نہیں کھانا۔ وَإِنَّهُ لَفِسْقٌ، کیونکہ یہ چیز فسق ہے، یہ حلال نہیں۔ جس پر اللہ کا نام نہیں لیا گیا، ایک تو اس میں دو باتیں آتی ہیں کہ اللہ کا نام لے کر نہ کھانا، یہ غلط، یعنی بسم اللہ کے بغیر کھانا کھانا یہ بھی غلط ہے، اور غیر اللہ کے نام کی چیز بانٹنا، ان کے نام کی جو ہے وہ ان کی غیر اللہ کے نام کی ان کی راہ میں دینا، یہ بھی غلط ہے۔ یہ دونوں باتیں اس سے ثابت ہوتی ہیں کہ غیر اللہ کے نام کی چیز بانٹنا جو ہے نہیں، یہ حرام ہے اور شریعت کے خلاف۔ آگے اللہ تعالیٰ نے مشرکین مکہ کا ایک طریقہ کار بیان کیا ہے، وَجَعَلُوا لِلَّهِ مِمَّا ذَرَأَ مِنَ الْحَرْثِ وَالْأَنْعَامِ نَصِيبًا، کہ یہ لوگ اللہ تعالیٰ کے لیے ایک حصہ رکھتے تھے اپنی کھیتی میں اور اپنے جانوروں میں، یعنی اپنے جانوروں اپنی کھیتی کا ایک حصہ اللہ تعالیٰ کے لیے مخصوص کرتے تھے کہ یہ حصہ اللہ کے لیے ہے۔ اور فَقَالُوا هَذَا لِلَّهِ بِزَعْمِهِمْ وَهَذَا لِشُرَكَائِنَا، اور اپنے شرکاء کے لیے، بتوں کے لیے بھی ایک حصہ مقرر کرتے تھے کہ یہ کھیتی اللہ کے لیے ہے اور یہ والا حصہ ہمارے معبودوں کے لیے ہے۔ لیکن جب اللہ تعالیٰ کی طرف جو منسوب کھیتی ہوتی تھی، اس سے اگر کوئی نقصان ہو جاتا تو یہ اپنے بتوں کی کھیتی میں سے اللہ کی راہ میں کچھ نہیں دیتے تھے، لیکن اگر بتوں کی کھیتی میں سے کوئی نقصان ہو جاتا تو اللہ کی جو منسوب کھیتی ہوتی تھی اس میں سے حصہ نکال کے بتوں کو دے دیتے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ یہ ساء ما یحکمون، کتنا برا فیصلہ ہے، جتنا برا کام ہے جو لوگ کرتے ہیں۔ تو آج آپ اندازہ لگائیں، اس وقت کے مشرکین بھی یہ کام کرتے تھے اور آج ہمارے ہاں بھی یہ موجود ہے۔ آج بلکہ ہم ان سے بھی آگے نکل چکا ہے کہ وہ اگر کھیتی میں سے حصہ رکھتے تھے تو آج یہ بھی رکھتے ہیں، وہ اگر جانوروں میں حصہ رکھتے تھے آج یہ بھی رکھتے ہیں، وہ اپنی اولادوں میں سے نہیں رکھتے تھے لیکن آج کل اپنی اولادوں میں، ہمارے موجودہ دور کے مشرک اپنی اولادوں میں بھی حصہ رکھتے ہیں۔ وہ دیکھا جاتا ہے کہ ایک لڑکا جس کے جناب بڑے بڑے لمبے لمبے بال اس کے رکھے ہوتے ہیں، تو وہ جب گلیوں محلوں میں اس کو لے کے جاتے ہیں تو پوچھا جاتا ہے اس کی جامت کیوں نہیں کرواتے؟ تو آگے سے کہتے ہیں کہ لو جی یہ فلانے دربار کی طرف منسوب ہے، وہاں سے یہ لایا گیا تھا، اب جب یہ بڑا ہوگا تو وہاں پہ جا کے اس کی جامت ہوگی، یہ اسی کے نام کا ہے۔ چھوٹے چھوٹے بچوں کو درباروں کے پیروں کے نام کر دیا جاتا ہے۔ اب یہ ان سے بھی آگے نکل چکے ہیں، انہوں نے کبھی اپنی اولادوں کو ان کے نام نہیں کیا تھا لیکن یہ ان کو بھی کر رہے ہیں۔ اور سب سے بری بات یہ ہے کہ آج کل ہمارے ہاں وہ تو اللہ کا حصہ رکھتے تھے نا، یہ اللہ کا حصہ نہیں رکھتے۔ جانوروں میں آپ نے اکثر دیکھا ہوگا کہ گجر جو ہے نا وہ جمعرات کی چھٹی کرتے ہیں، دودھ نہیں دیتے، اور ہر مہینے 11 تاریخ اسلامی تاریخ کی چھٹی کرتے ہیں۔ کیوں جی؟ لو جی ہم نے یہ سارا دودھ جو ہے نا وہ فلاں دربار پہ دینا ہوتا ہے، اگر نہ دیں تو ہماری گائے میں سے دودھ دینا چھوڑ دیتی۔ عجیب بات، یعنی ادھر کے لیے حصہ رکھا ہوا ہے لیکن کبھی نہیں سوچا کہ اللہ کی راہ میں دینا ہے۔ اس بھائی صاحب سے پوچھا جائے کہ یار اس سے تھوڑا سا کہا جائے کہ اللہ کی ایک مسجد ہے، اللہ کا گھر ہے، وہاں پہ نا پیسوں کی ضرورت ہے، تھوڑے سے پیسے دے دو، قاری صاحب جی کاروبار ہی بڑا ڈاؤن ہے جی، کی تو دئی ہے جی، ساری اپنی پوری نہیں ہوتی۔ تو ایک دن کا پورے کا پورا اپنی سارے جانوروں کا دودھ درباروں پہ دے آتے ہیں، اس وقت نہیں یہ یاد آتا۔ یعنی انہوں نے اپنی کھیتی میں، اپنے جانوروں میں اللہ کا حصہ پھر بھی رکھا ہوا تھا، انہوں نے وہ بھی نہیں رکھا۔ نعوذ باللہ من ذلک، یہ ان سے بھی آگے نکل چکے ہیں۔ ہم تو شکر کریں کہ نبی علیہ السلام کے بعد شریعت آنا بند ہو گئی ہے۔ قرآن کریم اب دوبارہ کوئی نئی کتاب آسمان سے نہیں آئے گی،
کوئی نئی شریعت نہیں آئے گی، اگر آنی ہوتی تو ان کی کرتوتیں بھی اس میں موجود ہونی تھی کہ یہ پہلے لوگوں سے بھی آگے ہیں، نعوذ باللہ من ذالک۔ تو اللہ تعالی ہمیں یہ صحیح طرح کام کرنے کی، شریعت پر عمل کرنے کی توفیق دے، اور غیر اللہ کے نام کا بانٹنے کی، اس سے بچنے کی توفیق دے۔ آگے اللہ تعالیٰ نے 10 ایسی چیزیں بیان کی ہیں جو کہ پہلی شریعت میں بھی موجود تھی اور ہماری شریعت میں بھی اس کو قائم رکھا گیا۔ سب سے پہلی بات یہ ہے اللہ تشرکوا بہ شیئا، کہ تم اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں بناؤ گے۔ یعنی شروع سے لے کر آخر تک تمام انبیاء کی دعوت یہ رہی ہے، اور ہمارے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت بھی یہ رہی ہے کہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں بنانا۔ اور دوسری وبالوالدین احسانا، والدین کے ساتھ حسن سلوک، ان کی حکم کی فرما برداری، اور سب سے بڑی بات حکم کی فرما برداری تو ہے ہی ہے، مین چیز ہے، لیکن کیا ہے کہ اگر کوئی والدین کی بات بری لگی ہے فلا تقل لہما اف، ان کے سامنے اف بھی نہیں کرنا، اف بھی نہیں کرنا۔ اف عربی زبان کا سب سے ہلکا جملہ، سب سے ہلکا کلمہ کہا، یہ بھی والدین کو نہیں کہنا، ان کی ہر بات ماننی ہے سوائے اس بات کی جو شریعت کی مخالفت میں ہو۔ شریعت کی مخالفت میں بھی ہو تو بدتمیزی نہیں کرنی، صرف ادب سے، احترام سے یہ بات کہہ دینی ہے کہ ابو جی امی جی آپ کی بات اپنی جگہ پہ، لیکن میں شریعت کی مخالفت نہیں کر سکتا۔ ادب کے دائرے میں رہ کر، ابراہیم علیہ السلام وقت کے پیغمبر ہیں، باپ وقت کا مشرک ہے، لیکن پھر بھی اپنے باپ کے ساتھ بدتمیزی کے ساتھ بات نہیں کی، آخر میں یہی کہتے رہے ہیں، ہر وقت دعوت بھی دی ہے تو ادب کے ساتھ، یا اباتی یا اباتی یا اباتی، مراد اے پیارے ابا جان، اے میرے ابا جان۔ جب بھی بات کیا تو ابا جان کیا کہ پکارا ہے، یہ نہیں کہا کہ میں وقت کا پیغمبر ہوں میں جیسے مرضی بلاؤں، نہیں، وقت کے پیغمبر ہو کے بھی اپنے باپ کی عزت و احترام باقی رکھا۔ اور یہ ہمارے لیے درس ہے کہ جتنے مرضی بڑے ہو جائیں، جتنے مرضی عالم بن جائیں، جتنے مرضی علم والے ہو جائیں، ماں باپ کی عزت و احترام یہ نہایت ضروری اور مین چیز، اور والدین کے ساتھ حسن سلوک مین چیز۔ وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُم مِّنْ إِمْلَاقٍ، اور کہا اپنی اولادوں کو بھوک کے ڈر سے قتل نہ کرو۔ یہ نہیں ہے کہ بھئی جس طرح ہمارے ہاں جی معیشت کی تنگی ہے جی، بچے دو ہی اچھے جی، معیشت کی بڑی تنگی ہے جی، عجیب بات ہے۔ اللہ کہتے ہیں نحن نرزقکم وإیاہم، ہم ان کو رزق دیں گے، ہم ان کو بھی دیتے ہیں، تمہیں بھی دیتے ہیں۔ تمہیں رزق دینے والا کون؟ تمہیں رزق دینے والا بھی اللہ ہے، اور جو نئی جان آنے والی ہے اس کو بھی رزق اللہ تعالیٰ نے دینا، تم نے نہیں دینا، اس کا بھی رزق کا بندوبست اللہ نے کرنا ہے، تم نے نہیں کرنا۔ تو وہ لوگ جو پرانے مشرک تھے وہ بھوک کے ڈر کی وجہ سے اور غربت کے ڈر کی وجہ سے اور اس چیز کے ڈر کی وجہ سے کہ یہ بچہ بڑا ہو کے میری جائیداد کا مالک بن جائے گا، بچپن میں قتل کر دیتے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس چیز سے منع فرمایا۔ وَلَا تَقْرَبُوا الْفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ، کہا کہ کوئی بھی فحاشی والی چیز ہو اس کے قریب بھی نہیں جانا، چاہے وہ ظاہری ہو یا باطنی ہو، برا کام فحاشی والا کام اس کے قریب بھی نہیں جانا، اور یتیم کے مال کے قریب نہیں جانا، یتیم کے مال کو نہیں کھانا۔ جو یہ بندہ یتیم کے مال کو کھاتا ہے، اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتے ہیں اصل میں وہ اپنے پیٹ میں جہنم کی آگ کو بھر رہا ہے، جو بندہ یتیم کا مال کھاتا ہے۔ تو آج کل ہمارے یہاں دیکھ لیں سارا کچھ فرق ختم ہو چکا ہے، یہ دیکھے نہیں جاتا یہ کس کا مال ہے، بس لوٹنے کی پڑی ہوتی ہے۔ وَأَوْفُوا الْكَيْلَ وَالْمِيزَانَ، اور یہ کہا کہ اپنے میزان کو، اپنے ترازو کو پورا رکھو، پورا ماپ تول کے دیا کرو، کم نہ کیا کرو۔ اگر آج دودھ لینے جائیں تو 800 گرام ملتا ہے، اور وہ بھی ریٹ جناب پورے کلو کا، لیکن 800 گرام دیا جاتا ہے۔ ریٹ سب سے ہائی لیول کا ہوتا ہے، لیکن کیا ہے ملاوٹ والا دودھ، اور ملاوٹ سے بھی ہٹ کر کیمیکل والا دودھ دے کر اور جناب پیسے خالص والے لے کر، یہ کتنی بڑی ناانصافی ہے۔ پہلی امتوں میں اسی وجہ سے عذاب آیا تھا، اسی وجہ سے عذاب آیا تھا، اللہ تعالیٰ نے ان کو اتنا سخت عذاب دیا، ماپ تول میں کمی کرنا، فرمایا وَأَوْفُوا الْكَيْلَ وَالْمِيزَانَ بِالْقِسْطِ، اپنے ماپ تول میں کمی نہیں کرنی، پورا دینا ہے، ورنہ اللہ تعالیٰ کے عذابوں کا انتظار کرو۔ آگے اللہ تعالیٰ نے سورۃ الاعراف شروع کی۔ سورہ اعراف یہ مکی صورت ہے، اس کے اندر بھی اللہ تعالیٰ نے وہی مکی صورتوں کی طرح توحید و رسالت کو بیان کیا ہے، مشرکین مکہ کے اعتراضات کا جواب دیا ہے، نبی اسلام کی رسالت کا اس میں بیان ہے، اور اللہ تعالیٰ نے اس میں توحید کو بڑے خاص انداز میں، واضح انداز میں بیان کیا، اور کہا اتبعوا ما انزل الیکم من ربکم ولا تتبعوا من دونہ اولیاء، تم اس چیز کی پیروی کرو جو تمہاری طرف نازل کیا گیا ہے تمہارے رب کی طرف سے، وَلَا تَتَّبِعُوا مِن دُونِهِ اولیاء، اور اس کے علاوہ کسی اور کی پیروی نہ کرو، کسی اور کی پیروی نہ کرو، صرف پیروی کرنی ہے تو اللہ اور اس کے رسول کی پیروی کرنی،
آج کل ہمارے ہاں کیا ہوتا ہے، میرے امام کی بات، میرے پیر کی بات، میرے بزرگ کی بات، میرے آباء و اجداد کی بات، میں اس پہ چلوں گا جس میں میرے آباء و اجداد چلتے رہے، میں اس پہ چلوں گا جس میں میرے امام نے کہا، میرے پیر نے کہا، میرے بزرگ نے کہا، بلکہ یہ کہنا چاہیے کہ میں اس پہ چلوں گا جس کے بارے میں مجھے اللہ نے کہا ہے، مجھے رسول اللہ نے کہا ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپ نے فرمایا ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ، اللہ کہتے ہیں اگر میری محبت چاہتے ہو نبی اسلام کی اتباع کرو۔ پورے قرآن میں یہ آیا اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول، اللہ کی اطاعت کرنی ہے، رسول اللہ کی اطاعت کرنی ہے، اذان ہو، نماز ہو، خطبہ ہو، جو مرضی ہو، اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول، اللہ اور رسول، تیسری ہستی ہے ہی کوئی نہیں۔ قبر میں بھی پوچھا جائے گا تو اللہ اور رسول کا پوچھا جائے گا، تیسری کوئی ہستی نہیں ہے۔ جب اتباع کرنے کی باری آتی ہے تو ہم تیسری ہستی کیوں لاتے؟ ہر پوری شریعت میں یہ بات اللہ اور رسول، اللہ اور رسول، اللہ اور رسول، پوری شریعت میں یہ بات ہے۔ نبی علیہ السلام نے بھی یہی کہا اللہ اور رسول، ہم کیوں تیسری ہستی کو لاتے ہیں؟ ماں باپ، رشتہ دار، عزیز و اقارب، معاشرہ، ہر چیز یہ ساری کی ساری ختم ہو جائے گی، اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول باقی رہے۔ ہم آج کے لیے کہتے ہیں نبی علیہ السلام نے سیدھی لکیر کھینچی، فرمایا وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا، نبی اسلام نے ایسے سیدھی لکیر کھینچ کے پھر ساتھ 2-3 لکیریں جو ہیں وہ سائڈ پہ کھینچیں، فرمایا وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا، یہ جو سیدھی لکیر ہے یہ صراط مستقیم ہے، خط مستقیم، یہ صراط مستقیم ہے، اور جو اس کے ارد گرد راستے ہیں یہ سارے کے سارے گمراہی کے ہیں۔ اگر سیدھے راستے پر چلتے رہو گے تو بالکل سیدھا جنت میں جاؤ گے، اگر آہستہ آئیں بائیں شائیں بائیں چونکے چنانچے کرو گے، میرے رشتہ دار، میرے عزیز و اقارب، محلہ، یہ سارے کے سارے اگر تم دیکھو گے، لو جی قاری صاحب دنیا داری بھی تو دیکھنی ہے نا، قاری صاحب رشتہ دار نہیں مانتے، قاری صاحب محلے دار نہیں مانتے، میرے اپنے گھر والے نہیں مانتے، میں کیسے کر لوں؟ یہ سارے کے سارے بہانے قیامت والے دن نہیں دیکھے جائیں گے، صرف یہ دیکھا جائے گا کہ تم نے اتباع کی ہے کہ نہیں کی، اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول کے تحت زندگی گزاری ہے کہ نہیں گزاری، اتبعوا ما انزل الیکم من ربکم، پیروی اس چیز کی کرنی ہے جو تمہاری طرف نازل کیا گیا تمہارے رب کی طرف سے، اس کے علاوہ کسی اور چیز کی پیروی نہیں۔ آگے اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام اور ابلیس لعنت اللہ کا واقعہ بیان کیا ہے، اس کے اندر یہ ہے کہ آدم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے جنت میں رہنے کا کہا تو ابلیس نے وسوسہ ڈالا اور آدم علیہ السلام کو اور ان کی بیوی اماں حوا علیہ السلام کو جنت سے نکالا۔ کس طریقے سے نکالا؟ وسوسہ ڈالا ان کے دل میں، وسوسہ ڈالا کہ جس درخت سے اللہ نے تمہیں منع کیا ہے یہ درخت پہلی بات تو وہ نہیں ہے، دوسرا اگر تم یہ درخت کھا لو گے نا تم ہمیشہ ہمیشہ جنت میں رہو گے، ہمیشہ۔ تو آدم علیہ السلام نے اس درخت کا پھل کھایا تو پھر کیا ہوا؟ فوری ینزع عنہما لباسہما، ان کے لباس اتر گئے، قرآن کہتا ہے ان کے لباس اتار لیے گئے فوری، اور قرآن کے الفاظ کہ وہ دونوں آدم علیہ السلام اور اماں حوا علیہ السلام دونوں درخت کے پتوں سے اپنی شرمگاہ کو ڈھانپ رہے تھے۔ یعنی شیطان اتنا خبیث کہ اس نے ہمارے باپ آدم علیہ السلام اور اماں حوا علیہ السلام کی لباس کو اتروا دیا، رانی لباس جو کہ جنت کا لباس تھا، بادشاہوں کا لباس تھا، یہ اس نے اتروایا، یہ اس نے سازش کی اور آدم علیہ السلام کو اس نے ذلیل کرنا چاہا، نعوذ باللہ من ذالک۔ تو اس نے وسوسہ ڈالا تو اللہ تعالیٰ نے ان کے لباس کو اتار لیا، اور آگے اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ یا بنی آدم لا یفتننکم الشیطان، اے بنی آدم، اے آدم علیہ السلام کی اولاد، یہ بات ذہن میں رکھ لو، تمہارے والدین جو تمہارے روحانی ماں باپ ہیں آدم علیہ السلام اور اماں حوا علیہ السلام، ان دونوں کو اس شیطان نے جنت سے نکالا تھا، اور تمہیں بھی انہوں نے ایسے ہی کرنا ہے، تمہیں بھی شیطان نے ایسے ہی کرنا ہے، کما اخرج ابویکم من الجنت ینزع عنہما لباسہما، یہ چاہتا ہے کہ بنی آدم کے لباس کو اتروائے، بنی آدم کا لباس یہ اتارنا چاہتا ہے، اس کا مین مقصد، مین پوائنٹ اس کا کیا ہے؟ لیریہما سوآتہما، کہ تمہاری شرم گاہیں گے لوگوں کو دکھا۔ آج دیکھ لیں ہمارے حکمران، ہمارا معاشرہ، یہ سارے کے سارا الا ماشاءاللہ لیکن اسی حالت پر ہے، لباس ایسے جاری کیے جا رہے ہیں، ایسے مارکیٹ میں لائے جا رہے ہیں کہ لباس پہننے کے باوجود بھی سارے کے سارا جسم نظر آ رہا ہوتا ہے۔ لیریہما سوآتہما، یہ شیطان کا ہتھ کنڈا ہے، شیطان نے اس پر امت کو مجبور کر دیا ہوا ہے اور اس چیز کو خوبصورت بنا کے پیش کر دیا ہے کہ لباس ایسا پہنا جائے گا کہ جو دیکھنے میں ایسا ہوگا جیسے لباس پہنا ہی نہیں ہے، نعوذ باللہ من ذالک۔ اور یہ شیطان کا حربہ ہے، جو وہی حربہ جو اس نے آدم علیہ السلام پر چلایا تھا، تو یہ چیز اس سے ہمیں دور رہنا چاہیے۔ فرمایا انا جعلنا الشیاطین اولیاء للذین لا یؤمنون، نبی علیہ السلام نے قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی یہ بھی بتائی ہے کہ قیامت کے قریب کچھ ایسی عورتیں آئیں گی کاسیات عاریات،
کہ انہوں نے لباس تو پہنا ہوگا لیکن لباس کے باوجود وہ ننگی ہوں گی۔ تو آج ہمیں ایسے ہی ہو رہا ہے۔ ایک تو اس کے دو معنی کیے جاتے ہیں کہ ایک تو لباس وہ اتنا چست اور ٹائٹ ہوگا کہ جسم کے سارے عضو ظاہر ہو رہے ہوں گے، اور دوسرا یہ معنی کیا جاتا ہے کہ وہ لباس اتنا باریک ہوگا کہ جسم نظر آ رہا ہوگا۔ کون سی ایسی نشانیاں جو آج ہمارے اندر نہیں پائی جا رہی؟ مشرکین مکہ کی ہر برائی یہ ہمارے معاشرے میں موجود ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے اور شیطان کے ہر حربے سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ کہا کہ شیطان تمہیں یہ بہکانا چاہتا ہے، اور حقیقی بیٹے، حقیقی اولاد وہ ہوتی ہے جو اپنے ماں باپ کے دشمن کو دشمن سمجھے۔ آج کل ہمارے یہاں چلتا ہے نا معاشرے میں، اور تیرے پیودہ دشمن ہے تو تیرا دوستی کرنے ہے۔ تو کیا ابلیس جو ہے وہ ہمارے ماں باپ کا دشمن؟ آدم علیہ السلام اور اماں حوا علیہ السلام کو عزت والی زندگی سے نکال کر اس نے نیچے بھیجا، اور اس نے سازش کر کے آدم علیہ السلام کو جنت سے نکلوایا، تو ہمارا سگا کیسے ہو سکتا؟ تو اللہ تعالیٰ نے بارہا مرتبہ قرآن کریم کے اندر اس کے حربوں کو بیان کیا اور کہا کہ اس سے بچ کے رہو۔ پھر آگے اللہ تعالیٰ نے یہ بات کہی، جو بندہ کافر اور مشرک ہو کے مرتا ہے، کافر کفر کی حالت میں اور شرک کی حالت میں جو بندہ مر گیا، لا تفتح لهم ابواب السماء ولا يدخلون الجنة حتى يلج الجمل في سم الخياط، وہ بندہ کبھی بھی جنت میں داخل نہیں ہو سکتا، کبھی بھی جنت میں داخل نہیں ہو سکتا۔ ہاں ایک شرط پر، جب تک اونٹ سوئی کے نکے سے داخل نہ ہو جائے تب تک یہ بندہ جنت میں نہیں جا سکتا۔ اونٹ سوئی کے نکے سے کیسے جا سکتا؟ یعنی اونٹ نہ تو سوئی کے نکے سے گزر سکتا ہے، نہ یہ بندہ جنت میں جا سکتا، ناممکن بات۔ اس بندے کا جنت میں جانا ایسا ہی ناممکن ہے جیسے اونٹ کا سوئی کے نکے سے گزرنا ناممکن۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں اس سے بھی بچنے کی توفیق دے۔ کفر و شرک کے تمام جملے جو کہ ہمارے معاشرے میں چل رہے ہیں، ہمیں پتہ بھی نہیں ہوتا، اللہ تعالیٰ ان سے بھی بچنے کی توفیق دے۔ آگے اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کا تذکرہ کیا کہ جن کی وجہ سے اس سورت کا نام سورہ اعراف ہے۔ اعراف یہ تیسرے طبقے کا نام ہے، ایک طبقہ جنتیوں کا، ایک طبقہ جہنمیوں کا، اور ایک تیسرا طبقہ اعراف۔ یہ اعراف وہ لوگ ہیں کہ ایک تو طبقہ وہ ہوگا کہ جس کے نیکیاں زیادہ ہو جائیں گی، برائیاں کم ہو جائیں گی، یہ طبقہ جنت میں جائے گا، اور ایک وہ طبقہ جس کی برائیاں زیادہ ہو گئیں، نیکیاں کم ہو گئی، یہ جہنم میں جائے گا، اور تیسرا طبقہ وہ جس کی نیکیاں اور برائیاں برابر ہو جائیں گی، اس کو ایک جنت اور جہنم کے درمیان ایک دیوار پر ٹھہرایا جائے گا، ان کو اصحاب الاعراف کہا جاتا ہے۔ اصحاب، ان کی وجہ سے اس سورت کا نام سورہ اعراف ہے، کیونکہ ان کا یہاں پہ تذکرہ ہوا۔ اللہ کہتے ہیں کہ ان کو ایک جگہ پہ ٹھہرایا جائے گا، ان کا چہرہ جنت والوں کی طرف کیا جائے گا، تو وہ جنتیوں کو جب دیکھیں گے تو کہیں گے سلام علیکم، تم پر سلامتی ہو، تم لوگوں نے نیکیاں کی ہیں، اچھائیاں کر کے تم جنت میں آ گئے، تو خوشی کا اظہار کریں گے۔ لیکن جب جہنم کی طرف دیکھیں گے تو کہیں گے اے بدبختو، تم لوگوں نے کیا کیا، ساری زندگی تم عیاشیاں کرتے رہے، اللہ کی نافرمانی کرتے رہے، آج یہاں پہ آئے ہو، اور فوری دعا کریں گے ربنا لا تجعلنا مع القوم الظالمین، یا اللہ ہمیں ان لوگوں میں نہ کر دینا کہیں۔ تو اللہ تعالیٰ پھر بعد میں ان لوگوں کو بھی، اصحاب اعراف کو بھی اپنی رحمت کے ساتھ جنت میں داخل کر دے گا۔ یعنی اللہ تعالیٰ کی رحمت اتنی وسیع ہے کہ اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو بھی جن کی نیکیاں اور برائیاں برابر ہیں، وہ جہنم میں ڈالنے کے بجائے کہاں ڈالیں گے؟ جنت میں بھیج دیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں جنتیوں میں شامل کرے، جہنمیوں میں نہ کرے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آخر میں اللہ تعالیٰ نے انبیاء کا تذکرہ کیا ہے اور انبیاء کی دعوت کا تذکرہ کیا ہے کہ انبیاء جو ہیں وہ دعوت ایک ہی لے کر آئے ہیں، ایک ہی تمام انبیاء کی دعوت۔ لقد ارسلنا نوحا الی قومہ فقال یا قوم اعبدوا اللہ، نوح علیہ السلام آئے، کہا اعبدوا اللہ ما لکم من الہ غیرہ، اللہ کی عبادت کرو۔ وإلی عاد اخاہم ہودا قال یا قوم اعبدوا اللہ، ہود علیہ السلام آئے، کہا اللہ کی عبادت کرو، اللہ کے علاوہ کسی کی عبادت نہ کرو۔ وإلی ثمود اخاہم صالحا، صالح علیہ السلام آئے، کہا اللہ کی عبادت کرو۔ وإلی مدین اخاہم شعیبا، شعیب علیہ السلام انہوں نے کہا اللہ کی عبادت کرو۔ یعنی سارے انبیاء کی دعوت ایک ہی تھی، اور ہماری بھی دعوت کیا ہے؟ لا الہ الا اللہ۔ ہماری بھی دعوت یہی ہے کہ اللہ کے علاوہ کوئی الہ نہیں، اللہ کی ہی عبادت کرنی ہے، اللہ کے علاوہ کسی کی عبادت نہیں کرنی۔ اور آگے پھر اللہ تعالیٰ نے ان کے تمام قوموں کے وہ گناہ بیان کر کے اور ان کی پھر ساری عذاب کو بیان کیا ہے کہ ان پر کون کون سے عذاب نازل ہوئے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں نیکیاں کرنے کی توفیق عطا فرمائے، رمضان کے مہینے کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے، برائیوں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔